وہ حدیث جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی کہ بدا الاسلام غریباً وسعود کما بدا، نبی اسلام نے فرمایا تھا اسلام کی ابتدا جو ہے اجنبیت کے ماحول میں ہوئی ہے، اور ایک وقت پھر ایسا آ جائے گا کہ یہ دین اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ان اللہ کے بندوں کو جو پھر اس اجنبیت کو قبول کر لیں، اسلاف کی طرف پلٹ جائیں، مکے اور مدینے کے ماحول کو برپا کرنے کی قسم کھا لیں۔ یاد رکھیے دو چیزیں ہمیشہ جو ہیں وہ دنیا کے اندر کسی بھی تحریک کے لیے ناگزیر ہوا کرتی ہیں۔ پہلی چیز نظریہ ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور یہ نظریہ جو ہے یہ زمین پر پروان نہیں چڑھتا ہے، یہ کہاں پر جا کر کے ٹھہرتا ہے، اس کی جگہ جانتے ہو کیا ہے؟ جب مکے میں یہ نظریہ ابھر رہا تھا، یہ آئیڈیالوجی ابھر کر آ رہی تھی، تو مکے کی سرزمین میں اس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، یہ تو بیت اللہ کے اندر بھی نہیں گھسنے پا رہا تھا۔ یہ نظریہ ابھرتا ہے، اس کے لیے زمین نہیں چاہیے، زمین پر نہیں اگتا ہے یہ، پھر اس کی جگہ کیا ہے؟ یہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ یہ کہاں پروان چڑھتا ہے؟ اس کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ نظریہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، انسان کے سینے کے اندر جو قلب ہوتا ہے اس کے اندر نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قدم نہیں جما پا رہے تھے مکے کے اندر، مکے سے نکال باہر کی جا رہے تھے، حبش کی طرف جا رہے ہیں۔ خود امام الانبیاء علیہ السلام مکہ چھوڑنے پر مجبور کیے گئے اور طائف گئے، ابھی مدینہ ہجرت سے پہلے۔ تو نظریہ کہاں پروان چڑھ رہا تھا؟ زمین پر نہیں، دلوں میں۔ تو آج پریشان نہ ہوئیے، اگر پاکستان کے حدود اربا پر، پاکستان کے جغرافیکل باؤنڈریز پر اگر نگاہ دوڑائیے تو ہمیں کہنے میں یہ بالکل کوئی شرم اور بے باکی نہیں ہے۔ یہ نظریہ یہ کتاب اللہ کے اندر ہے، یہ نظریہ جو ان معصوم بچوں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ مرقبت جو اس معصوم بچے نے، اس نونہال نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کہی ہے، ابھی دھرتی پر پروان نہیں چڑھ رہی ہے، اس سرزمین پر ابھی ابھر کر نہیں آ رہی ہے، ابھی دلوں کے اندر اتارنا ہے اس سچائی کو، اس نظریے کو، اس بنیاد پرستی کو دلوں کے اندر اتارنا ہے۔ زمین نہیں چاہیے، صبح نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہو۔ ہر دور کے اندر جو نبی آیا ہے اس نے نظریے کو کہاں پروان چڑھایا ہے؟ دلوں کے اندر۔ دل تو ہیں معزز سامعین، آپ کے سینے کے اندر بھی دل ہے، یہ معصوم بچے ان کے سینوں کے اندر دل ہے، وہ دل جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہوتا ہے، اگر یہ سنبھل جائے، یہ سدھر جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فَيَّ الْقَلْبِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دل ہے۔ تو اس آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو جو ہمارے ان معصوم بچوں کے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس اسٹاف کی تمام تر کوششیں، تمام تر صحیح اسی بات پر لگی ہوئی ہیں، پھر تمام مسائل کی کمی کے باوجود کہ ان معصوم بچوں کے اندر جو ہے اس نظریے کو ان کے دلوں کے اندر اتار دیا جائے، ان کی فکر کی بات۔ اور پھر جو ہمارے بڑے ہیں
آپ موضوع سامعین ہیں، ان سے درخواست ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ اس نظریے کو معاشرے کے افراد کے دلوں کے اندر اتارے جہاں جاہلیت پروان چڑھ رہی ہے، یہاں غیر اللہ کا نظام بندگی رائج ہے دھرتی پر، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک اللہ کی بندگی کا نظام نہیں ہے، طاغوت کی بندگی کے نظام قائم ہے۔ پہلا اسٹیپ یہی ہے، دلوں کے اندر پروان چڑھے، دعوت دلوں کے اندر اترتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ اتر جاتی ہے دل کے اندر، آہستہ آہستہ جب فرد سے افراد بنتے ہیں، ایک جتھا اور ایک گروہ وجود میں آتا ہے، تو اس کے بعد پھر مالک وقت لاتا ہے کہ پھر سسٹم جو ابھی ایک انسانی وجود پر تھا، جو پہلے بلال پر تھا، خباب پر تھا، عمر پر تھا، ابو بکر تھا، مصعب بن عمیر پر تھا، ایک فرد پر تھا، 2 فرد پر تھا، 10 فرد پہ تھے، 100 افراد پہ تھے، 313 پر تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ پھر یہ اللہ کے بندے مل کر کے اس سسٹم کو پھر فزیکلی زمین پر نافذ کر دیتے ہیں، دھرتی پر آیا اور طاغوت کے نظام کو اکھیڑ پھینکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے انبیاء کی دعوت کا یہی تصور رہا ہے اللہ کے بندوں کہ پہلے ایک نظریے کی تبلیغ کی گئی ہے، اور نظریہ جب دلوں میں جڑ پکڑ گیا ہے اور مالک نے توفیق دی ہے، پھر عملاً جو ہے اس کے نفاذ کے لیے سارے مراحل، جس میں ہجرت بھی ہے، جس میں قتال بھی ہے، یہ چمکتے ہوئے تلواریں بھی جو ہیں، یہ سارے مسئلے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ نظریہ ایک سسٹم کا روپ دھار کر کے اور معاشرے میں جو نافذ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن نے سورۃ زمر کے اندر بھی بیان کی ہے، اسی بات کو کہ ایک وہ غلام جس کے بہت سارے آقا ہوں اور مختلف نظریات کے حامل ہو، اور ہر آقا اپنی طرف بلا رہا ہو، اور انتہائی بدمزاج آقا ہوں، تو آپ سوچیں اس غلام میں کیا حیثیت ہوگی، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا۔ پھر ان مختلف آقاؤں کے جو احکام ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے متصادم ہوں گے، یہ بیچارہ پستا چلا جائے گا۔ تو شرک کی مثال سورۃ زمر میں مالک نے دی ہے اس غلام کی جس کے بہت سارے آقا ہوں، جو ظالم بھی ہیں، متضاد آکام کے مالک بھی ہیں، اور دوسرا وہ غلام ہے جس کا آقا صرف ایک آقا ہے، اکیلا آقا ہے، رب العالمین اس کا آقا ہے اور وہ اس کا غلام ہے۔ ہمیں وہ غلام چاہیے، ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اپنے کو بھی سر تاپا ایک آقا کی غلامی دے دیں، ان بچوں کو بھی اس طرح پروان چڑھایا جائے کہ شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد ان کی جوانیاں جو ہیں تمام ان آقاؤں سے، نفس کا آقا بھی ہے، یہ احبار اور رہبان کے آقا بھی ہیں، یہ سینیٹ اور پارلیمنٹ بھی جمہوری شکل کے اندر آقا بنی آ رہی ہے۔ ان تمام آقاؤں کی غلامی کی چنگل سے ان کو نکال کر کے ایک آقا کی غلامی دے دیا جائے، اور جو رب العالمین ہے۔ جب ایسے اللہ کے بندے، مخلص بندے جو صرف ایک آقا کی غلامی پر جو ہے راضی ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں عبداللہ کا روپ دھار لیں گے، تو انشاءاللہ پھر جو ہے یہ نظریہ، یہ عقیدہ توحید کا ایک سسٹم کی صورت میں اختیار کرے گا، اور پھر جو ہے اس طاغوت کی بندگی کے نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر کے اللہ کے نظام کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب وقت زیادہ میں آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں، صرف خوشی اس بات کی ہے کہ آسمان سلفیت کا ایک یہ درخشہ ستارہ جو مدثر سلفی کی صورت میں آپ کے سامنے ابھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبت بیان کر رہا تھا، اللہ وہ دن لائے ہر بچہ جو ہے اسی سلفی فقہ کا مالک، اس لیے کہ یہ کتاب اور سنت کا وہی فہم معتبر ہے، سمجھ لیجئے وہی دین، سچا دین ہے،
یہ ساری رسومات، یہ ساری بدعات، یہ ساری گمراہیاں، وہ محرم کی ہوں، ربیع الاول کی ہوں، وہ شورات کے مہینے کے حوالے سے ہوں، وہ 11ویں کے مہینے کے حوالے سے ہوں، وہ مقابلے ہوں، یہ موسیقی کے جو معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، یہ ساری گمراہیاں معاشرے کے اندر جس حوالے سے بھی ہوں، ان کا توڑ صرف ایک ہے کہ معاشرے کے اندر وہ فکر عام کی جائے جو سلف صالحین کی فکر تھی، جو صحابہ کی فکر تھی، جو تابعین کی فکر تھی، جو تبع تابعین کی فکر تھی. یہ ہمارے اصلاف تھے. کتاب اللہ کا وہی فہم مالک کی نگاہ میں معتبر ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وہی فہم اللہ کی نگاہ میں قبول ہے جو صحابہ کا فہم تھا، تابعین و تبع تابعین کا فہم تھا. اور یہی جو ہے سلفی فہم ہے. ہر بچہ جو ہے اس سلفی فہم کا مالک بن جائے انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر اس معاشرے کے اندر ایک صحیح فکر، ایک دین کا صحیح فہم عام ہوگا. سمجھیں گے لوگ، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور پھر یہ سارے بند دروازے جو ہیں، جو آج حق کے راستے کے اندر روڑے بنے ہوئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے انشاءاللہ کھل جائیں گے. ہم تمام ان معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے زحمت فرمائی، آج اس ہماری مجلس کی جنہوں نے زینت عطا فرمائی ہے. آپ سے لینا کچھ نہیں ہے، صرف ہم تعاون چاہتے ہیں اس بات کا کہ مشورے دیجئے، اور کس طرح ہم اس چھوٹے سے گلشن کو جو اپنے وسائل کے لحاظ سے بہت ہی محدود ہے اور اپنے تعلیمی نظام کے لحاظ سے ابھی بالکل نرسری کے لیول پر ہے، ہمیں چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ آہستہ آہستہ پرائمری سے اٹھ کر کے لوور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کے لیول پر آ جائے. ہمارا بچہ جو ہے کتاب و سنت کے فہم سے بھی آشنا ہو، اور جدید علوم دنیا کے ہیں، آج جدید ٹیکنالوجی جو بہرحال ایک اپنا وزن رکھتی ہے معاشرے کے اندر، تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بچے صرف کتاب و سنت کا ہی فہم نہ رکھیں، بلکہ معاشرے کے اندر آج یہ جدید علم پر اس مغرب نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور جس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کو کریکٹ کر رہا ہے، اسپائل کر رہا ہے ہمارے بچوں کے اخلاق کو، ہمارے بچوں کے دین کے فہم، صوفیزم پھیلا رہا ہے سلفی نہج کے مقابلے میں. تو ایک خواب ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، اور ہر سال عارف کے اس مجلس کے اندر جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اس خواب کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ یہ خواب پورا کرے کہ ایک ایسا ہم ادارہ، تعلیمی ادارہ جو ہے اس لیول پر قائم کر سکیں جو لوور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کے لیول پر ہو، جس کے اندر دینی علوم سے بھی آشنا بچے ہوں، اسکالرس ہوں، علماء ہوں، قاری ہوں، حافظ ہوں، قال اللہ قال رسول کے سیکھنے والے اور سکھانے والے ہوں. عملی طور سے بھی وہ صحیح معنوں میں ایک سچے مسلم کی صورت دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انجینئرنگ، یہ میڈیکل سائنس، یہ معاشیات، یہ دیگر علوم، یہ آئی ٹی کا سارا معاملہ، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر بھی ان کی انگلیاں جائیں، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے پھر وہ بچے پیدا ہونے لگیں جو پاکستان کی ایک بچی 9 سال کی عمر میں آئی ٹی کے اندر جو ہے دنیا کے ریکارڈ کو بیٹ کر دیا تھا. بہرحال اس کی عمر نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ رب کی حکمت ہے اس کو بلا لیا. تو یہ خواب ہے، لیکن خواب اسی وقت میں تعبیر ہوتا ہے جب اس کے لیے کوشش کرنے والے جو ہیں کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سے ہم نا امید نہیں ہیں، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ہی ہماری آنکھیں جو ہیں اس خواب کو شرمندے تعبیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے،
اور پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں، اور پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس میں آپ نے صحابہ کی ایک عظیم الشان تعداد کو تیار کیا، اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے وہ دولت ہمیں منتقل کر دی قرآن اور احادیث صحیحہ کی صورت میں۔ اس موضوع پر پروفیسر کمال حسن عثمانی حفظ اللہ تعالی فکر انگیز خطاب کر رہے تھے، اور اب میں تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ ناظرہ قرآن کے لیے سب سے پہلے جو مکمل کر چکے ہیں ان طلبہ میں بلایا جا رہا ہے حمزہ بن محمد اقبال۔ میں اس سال 40 طلبہ نے یہ قرآن کا ناظرہ مکمل کیا ہے۔ اب دوسرے طالب علم کو دعوت دی جاتی ہے راشد الاسلام بن نور الاسلام کو۔ راشد الاسلام بن نور الاسلام۔ اور اب انعام حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مصعب الرحمن بن مطیع الرحمن۔ شباب بن سلطان فاروق، احسن بن عمر فاروق، محسن بن علی عسکر، محسن بن علی عسکر، شازیب بن امیر بہادر، عدنان بن ایوب خان، سعید الرحمن بن شفیق الرحمن، اسد بن محمد اسلم، عامر بن اختر بادشاہ، عامر بن اختر بادشاہ، عزیر بن عبد الوحید، عدنان بن صاحب زر، ابو ذر بن فائق زادہ، اسامہ بن نصیر احمد، عمیر بن قلندر خان، عمار بن جمیل، مطلوب بن مسکین شاہ، اسماعیل بن حسن علی، عبد الرحمن بن عملزادہ، عبداللہ بن انعام خان، حارث بن شاہ زمان، ریحان اللہ بن عبید گل، ریحان اللہ بن عبید گل، عزیر شاہ بن اختر شاہ، عتیق الرحمن بن شفیق الرحمن، اسامہ بن میر افسر خان، مغیث بن شاپور، مصور بن شیر زمین، عبد الرحمن
الرحمن بن زاہد الرحمن، عمیر بن محمد زبیر،